بعض عورتوں کے بچے اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی تو بہت دور کی بات ہے، ذلت اور رسوائی ایسے بچوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بے شک دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اس دین نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے تمام معاملات میں بھرپور رہنمائی کی ہے۔ دین اسلام نے جہاں لوگوں کی آخرت کو سنوارا ہے، وہیں اس دنیا کے معاملات میں بھی بہترین مدد فراہم کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اپنی پریشانی بیان کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میری اولاد جوان ہے، میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں ہی جوان ہیں۔ بیٹا دن بھر طرح طرح کے برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جبکہ جوان بیٹی انتہائی ضدی اور ہٹ درم ہے، بات بات پر جھگڑا کرتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی۔ وہ دن بھر محلے کی عورتوں کی مخبری کرتی رہتی ہے۔ جب میں اسے سمجھاتی ہوں تو بجائے سمجھنے کے مجھ سے لڑتی ہے اور مجھے برے برے القابات سے نوازتی ہے۔ دوسری طرف میرے بیٹے نے میرا جینا محال کر رکھا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، الٹا مجھ سے نئی نئی فرمائشیں کرتا رہتا ہے کہ آج مجھے یہ دلا دو، فلاں چیز دلا دو۔ الغرض میں دونوں بچوں سے بے حد پریشان اور خوفزدہ ہوں۔ کوئی شریف خاندان میرے بچوں سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرے بچے راہ راست پر آ جائیں اور ان کے اچھے رشتے بھی ہو جائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی پوری بات سن کر فرمایا، اے عورت، یہ یاد رکھو کہ 3 قسم کی عورتوں کے بچے اپنی پوری زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسی عورتیں جنہوں نے اپنی جوانی میں یہ 3 کام کیے ہیں، ان کے بچوں کو ان کے برے اعمال کی سزا اس طرح ملتی ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے بچے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کا حل بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے جان لو کہ وہ 3 کام کون سے ہیں جنہیں کرنے والی عورتیں نہ صرف اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتی ہیں بلکہ اپنے بچوں کی بدحالی اور ذلت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یہ 3 کام انتہائی خطرناک ہیں، لیکن عورتیں بڑے شوق سے یہ کام کرتی ہیں، لہٰذا ایسی عورتوں سے جنت پناہ مانگتی ہے اور ایسی عورتوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم اور رسوائی بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی خوار ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی ایسی عورت وہ ہے جو دوسروں کے لیے جادو ٹونے کرواتی پھرتی ہے، جو اپنی ذرا سے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی خراب کرنے پر تل جاتی ہے، جادوگروں کے پاس جاتی ہے اور دوسروں پر جادو کرواتی ہے۔ تو ایسی عورتیں خود بھی اور ان کے بچے بھی ہمیشہ کے لیے ذلت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ جادو ٹونا کسی طرح انسان کی زندگیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک عورت کا سچا واقعہ سنیں کہ کیسے اس نے اپنے شوہر پر جادو کروایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اپنی سچی کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا تھا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام تھا، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دینداری کی تعریف کرتے تھے، یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جب میں اس کے بارے میں کچھ برا کہتی تو مجھے کہتے کہ اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا اور میں ڈرتی تھی کہ وہ کہیں میں نہ بن جائے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی تو اس نے کہا کہ جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور زیادہ سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے کبھی ماں بنے۔ جادوگر نے کہا کہ مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے
مشورہ کیا، ہم نے منصوبہ بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملے اور اسے ہمارے گھر کہنے پر بلائے تاکہ اس کی کوئی ذاتی چیز حاصل کی جا سکے۔ بیٹی نے اس کی چادر حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں وہ چادر جادوگرنی کے پاس لے گئی تو اس نے کہا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی جنہیں میں اس جگہ پر چھوڑوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں دکان میں ملا۔ میں نے اسے اپنے گھر کہنے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا کہ ہم سب بہنوں کی طرح ہیں۔ تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ زہر اس دروازے پر چڑھا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی اور دوسرا زہر کافی میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ قہوہ پینے کو کہا تو مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں تو اپنا دین، دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو تقریباً 1 مہینے تک جاری رہی، جس سے اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی کہ ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے اور خود کو اس کے لیے فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسول ہے، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے والی نے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگاؤ اور خود پر دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً جادوگرنی کو اطلاع دی۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو جادوگر کی گرہیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کان میں جادو ملا دے۔ دوسری بار میں نے کان میں جادو ملا دیا، اس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروا دیا اور رحم نکال دیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب میں نے دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو جائے۔ میں نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ ہم نے شوہر پر بھی جادو کروایا اور وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا کہ خوابوں کی تعبیر بتانے والے نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور یہ جادو تمہاری سوکن نے کیا ہے۔ شوہر نے درخت کے پاس کھدائی کی تو واقعی جادو ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے فوراً اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، میری بیٹی کے لیے اور میری ساتھی کے لیے تباہی تھا۔ شوہر کو اس کی عورت سے طلاق کو 5 سال ہو گئے، میری بیٹی کو بھی طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ اسے ایسا عجیب مرض لاحق ہوا کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے۔ اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی، جس کے بعد وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ میری ساتھی، اس کا اکلوتا بیٹا، ایک حادثے میں مر گیا اور وہ خود دماغی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا، ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی اور مجھے تعلیم کے شعبے سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اب وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکا ہے۔ میں اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنے سوکن کو بلانے کا کہا۔ جب آئی تو میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا اور اس سے معافی مانگی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دل نے مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے جھوٹے الزام لگا کر نکالا۔ آج نہ میرے پاس بچے ہی نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ محترم ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہر اس دل کے لیے سبق ہے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر چلتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت جبکہ آخرت میں جہنم ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری ایسی عورت وہ ہے جو ہر وقت اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہے اور اس کا دل دکھاتی رہتی ہے۔ ایسی عورت کے بچے بھی کامیابی کے لیے ترستے رہ جاتے ہیں۔ تاہم یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر وقت عورت ہی قصوروار نہیں ہوتی، بعض مرد بھی اپنی بیویوں پر ظلم کرتے نہیں تکتے، انہیں ذلیل کرتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں۔
अगर वो गुनाह के रास्ते पर ना चलें तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तीसरी ऐसी औरत वो है जो गैर मर्दों के दरमियान बेपर्दा घूमती फिरती है, खुशबू लगाकर बाजारों में जाती है और गैर महरम मर्दों को लगाती फिरती है। ऐसी औरत खुद भी और उसके बच्चे भी दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई का सामना करते हैं। दौर जहलियत में बेहयाई अपनी उरूज पर थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की रोशन तालीमात से उसका खात्मा फरमाया। आज सोशल मीडिया पर बेपर्दगी, फहश वीडियोस और गैर महरमों के साथ नामुनासिब मवाद बनाना माशरे में बुराई फैलाने का सबब बन रहा है। इन वीडियोस को देखकर नौजवान नस्ल भी अपनी इन्हीं रास्तों पर चलने लगती है। याद रखें कि जब आपके किसी अमल की वजह से दूसरों की दुनिया और आखिरत खराब हो जाए तो फिर आप खुद भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। शायद यही वजह है कि आज हम तरह तरह के अज़ाबों में गिरे हुए हैं। हर रोज कहीं न कहीं से बुरी और अफसोसनाक खबरें सुनने को मिलती हैं और हम खौफ और परेशानी में मुब्तला रहते हैं। खुदा न सिर्फ औरतों बल्कि मर्द हज़रात भी इन 3 बातों पर जरूर गौर करें जो इस बयान में जिक्र की गई है, वरना जिल्लत और रसवाई न सिर्फ उनका बल्कि उनकी औलाद का भी मुकद्दर बन सकती है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के नाम में से एक नाम जरूर टाइप करें।